امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ایسی اسٹریٹجک بساط بچی ہوئی ہے جہاں ہر چال ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک چیک میٹ۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کیسے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس تصویر سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب امریکہ کے ایک اہم دورے کے دوران اسرائیل کے آرمی چیف کے لیے حالات اچانک بدل گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک اعلیٰ فوجی رہنما کے چہرے پر اتنی گہری تشویش کس بات کی ہو سکتی ہے؟ تو آخر انہیں ایسی کیا خبر ملی کہ ایک منجھے ہوئے جنرل کا سارا اعتماد ہی ڈگمگا گیا؟ کہاں یہ جا رہا ہے کہ وہ گئے تو تھے امریکہ کو ایران پر فوری حملے کے لیے منانے، لیکن وہاں سے جو جواب ملا اس کا نتیجہ اس چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی پہلی پرت کو دیکھنا ہوگا، اور اس کا تعلق ہے ایران کے نئے جنگی منصوبے سے۔ اسے کہتے ہیں سوارم اٹیک، یعنی ایک ایسا حملہ جو روایتی جنگی طریقوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ایک ساتھ حملہ کر دے، ہر طرف سے ایک ہی وقت میں، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے: دشمن کے دفاعی نظام کو مکمل طور پر بے بس کر دینا۔ اب ذرا اس حملے کا پیمانہ دیکھیے۔ ذرائع کے مطابق بات ہو رہی ہے تقریباً 3400 ڈرونز کی، جو ایک ساتھ ایک ہی لمحے میں ہر سمت سے ایک بحری بیڑے پر حملہ کر دیں۔ سچ پوچھیں تو کسی بھی دفاعی نظام کے لیے یہ ایک ڈراونے خواب سے کم نہیں۔ اور بات صرف ڈرونز تک محدود نہیں۔ بالکل اسی وقت 100 سے زیادہ تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی سمندر کی سطح سے اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ مطلب یہ ایک کثیر جہتی حملہ ہے، ہوا سے بھی اور پانی سے بھی۔ اور اس حملے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر امریکی بحریہ کی ایک حاضر سروس کیپٹن کا مبینہ طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر ہم 50% حملہ آوروں کو روک بھی لیں تو باقی 50% ہی ہمارے $20 ارب کے ایئر کرافٹ کیریئر اور اس پر موجود ہزاروں لوگوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ دیکھیں، جہاز اور سامان کا نقصان تو ایک طرف، لیکن اصل خوف کچھ اور ہے۔ سب سے بڑا ڈر اس بات کا ہے کہ حملے کے بعد امریکی اہلکار زندہ پکڑ لیے جائیں۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت بڑا نفسیاتی اور اسٹریٹجک دھچکا ہوگا، جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ تو یہ تو ہوئی ایران کی تیاری۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں امریکہ کی ایک ایسی کمزوری کی جسے ذرائع اس ساری صورتحال کی جڑ قرار دے رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین کی جنگ نے امریکہ کے اپنے ہتھیاروں کے ذخائر، خاص طور پر میزائلوں اور لانچرز کو بری طرح خالی کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبی جنگ لڑنے کی امریکی صلاحیت بہت کم ہو گئی ہے، اور ایران کے ساتھ کوئی بھی لڑائی وہ لمبی ہی چلے گی۔ اور یہیں آ کر سارا گیم پھنستا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی اسٹریٹجی ہے ایک مختصر فیصلہ کن جنگ کی، 5 سے 7 دن میں کام تمام۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس شاید لمبی جنگ کا سامان ہی موجود نہیں۔ اور دوسری طرف ایران، وہ تو تیار ہی ایک طویل تھکا دینے والی جنگ کے لیے بیٹھا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ ایران کے ڈرونز اور میزائل نسبتاً سستے ہیں، جنہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں داغ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کا ہر ایک دفاعی میزائل لاکھوں ڈالر کا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جنگ بن جاتی ہے جہاں سوال یہ ہے کہ کس کے وسائل پہلے ختم ہوں گے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی صرف امریکہ اور ایران کی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اس شطرنج کی بساط پر کچھ اور بڑے کھلاڑی بھی ہیں جو خاموشی سے اپنی چالیں چل رہے ہیں اور پورے کھیل کا نقشہ بدل رہے ہیں۔ اور یہ کھلاڑی ہیں چین اور روس۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دونوں ممالک ایران کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ براہ راست میدان میں نہیں اتر رہے، لیکن ایران کی فوجی ٹیکنالوجی کو بہتر بنا کر اور اہم انٹیلیجنس شیئر کر کے وہ اسے ایک کہیں زیادہ خطرناک حریف بنا رہے ہیں۔ خاص طور پر چین کے لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال ایک لاٹری کی طرح ہے۔ انہیں اپنی ایک گولی چلائے بغیر امریکی بحری طاقت کو ایران کے ہاتھوں کمزور ہوتے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں کی کارکردگی کو بھی حقیقی میدان جنگ میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ تو جب ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے، ایران کی سوارم حکمت عملی، امریکہ کے خالی ہوتے ہتھیاروں کے ذخائر، اور پھر چین اور روس کا کردار،
تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو ایک اسٹریٹجک جال کی طرح ہے، ایک ایسی شاہمات جہاں سے نکلنے کا کوئی صاف راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جس دنیا میں ہیں وہ صرف چند سال پہلے والی دنیا نہیں ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا، پھر یوکرین کی جنگ اور اب یہ نئے بنتے ہوئے اتحاد، ان سب نے مل کر پوری اسٹریٹجک بساط ہی الٹ دی ہے، اور اس نئی بساط پر امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور پوزیشن میں کھڑا ہے۔ تو آخر میں امریکہ کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں اور دونوں ہی خراب ہیں۔ پہلا، حملہ کر دیا جائے اور ایک تاریخی فوجی شکست کا خطرہ موڑ لیا جائے، اور دوسرا، پیچھے ہٹ جایا جائے اور پوری دنیا کو اپنی کمزوری کا پیغام دیا جائے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہم واپس اسی تصویر پر آ جاتے ہیں، اسرائیلی آرمی چیف کے چہرے پر۔ شاید اب ان کے چہرے پر پھیلی تشویش کی وجہ سمجھ آتی ہے، جب ہر چال ہار کی طرف لے جا رہی ہو تو کون سی چال چلی جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب نہ صرف اس خطے بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔